بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے: پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا طور کی طرف، تو وہاں سے آگ دیکھی اور اپنے گھر والی سے کہا، تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم تپو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی، تو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی میعاد یعنی 10 سال پورے کیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو ان کے والد کی اجازت سے مصر کی طرف لے چلے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی شدید پڑ رہی تھی اور راستہ ان سے گم ہو گیا تھا، اس وقت آپ نے کوئی طور کی طرف دیکھا، ایک طرف آگ تھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی خبر کچھ لا سکوں کہ کدھر جانا ہے، یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قریب جب پہنچے تو دیکھا کہ کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، مگر 2 لڑکیاں ایسی تھیں کہ جو کہ اپنے جانوروں کے لیے پانی لینے کے لیے ایک طرف کھڑی تھیں تاکہ رش کم ہو تو وہ آگے ہو کے اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو جو بچا ہوا پانی ہوگا وہ اپنے جانوروں کو دے دیں گے۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے بھی ان کی جان پہچان نہ تھی۔ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، اور یہ قصہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کے اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر وہ انہیں گھر لے آئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہ دوں گا۔ 8 سال گزر جانے کے بعد میں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کروں گا، میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے منظور ہے، 8-10 سال اس میں سے جو مدت چاہوں پورا کروں، مجھ پر زور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہوگی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آتی ہے، مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم طوا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تم اور تمام جہان کا اور تمہارا پالنے والا ہوں، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن لو، میری عبادت کرو، میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی بہت کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا، اس کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو زمین پر ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی، اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ نے حکم دیا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو پہلی حالت میں کر دیتے ہیں، اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت ہی روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے باز دکھائیں۔ ان دونوں نشانیاں جو تھیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے، سرکشی پر کمر باندھ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، میرا جی رکتا ہے، میری زبان کھول کے لوگ میری زبان سمجھ لیں، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دیں کہ مجھے قوت ملے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے، بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر چلتا ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرنے والا ہوگا، جس بندے سے سرکشی ہوگی، جو انسان ان تمام باتوں کو جھٹلائے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات اس کو ٹھیک ہر بات کا جواب ملتا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں سال ہر سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتلا رہا ہے پرورش کا، وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے۔ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین کے پاس چلا گیا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ پھر فرعون نے کہا کہ تم نے وہ حرکت کی، یعنی کہ قبطی کو قتل کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے جب آپ کی باتیں سنی تو وہ لاجواب ہو گیا اور وہ اپنی ڈٹھائی پر اڑا رہا، اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔